سورہ مریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ کاف ہا یا عین صاد۔ یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا اس کے محبوب بندے زکریا پر، جب انہوں نے اپنے رب کو دھیمی آواز سے پکارا، عرض کی، اے میرے رب، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور سر بڑھاپے سے شعلہ کی طرح بھڑک اٹھا، اور اے میرے رب، میں تجھے پکار کر کبھی ناکام نہیں رہا، اور بے شک مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کا خوف ہے کہ وہ میرے بعد کہیں دین میں فتنہ نہ پیدا کریں، اور میری بیوی بانجھ ہے تو مجھے تو اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما جو میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے، اور اے میرے رب اس کو پسندیدہ وارث بنا۔ اے زکریا، بے شک ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری سناتے ہیں جن کا نام یحییٰ ہے، ہم نے اس سے پہلے ان کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ زکریا نے عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے لڑکا کہاں سے ہوگا، حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی وجہ سے سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ گیا ہوں۔ فرمایا، یوں ہی ہوگا۔ تمہارے رب نے فرمایا، وہ میرے لیے آسان ہے، اور اس سے پہلے میں نے تمہیں بنایا جب تم کچھ بھی نہ تھے۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا، تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم 3 رات دن لوگوں سے کلام نہ کر سکو گے، تندرست ہونے کے باوجود۔ تو وہ اپنے ماننے والے لوگوں کے سامنے عبادت کے حجرے سے باہر آئے، پس ان کی طرف اشارہ کیا کہ صبح اور شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ اے یحییٰ، پوری قوت کے ساتھ کتاب تھام لو، اور ہم نے انہیں بچپن ہی میں نبوت دی اور اپنے پاس سے نرم دلی اور پاکیزگی عطا فرمائی، اور وہ نہایت متقی تھے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے، اور نہ تھے سرکش نافرمانی کرنے والے۔ اور یحییٰ پر سلامتی ہے ان کی پیدائش کے دن اور ان کی وفات کے دن اور جس دن وہ اٹھائے جائیں گے۔ اور کتاب میں مریم کو یاد کیجیے، جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر شرقی مکان میں چلی گئیں تو لوگوں کی طرف سے انہوں نے اپنے لیے ایک پردہ بنا لیا، تو ہم نے ان کی طرف اپنے فرشتے جبرائیل کو بھیجا، تو اس نے اس مریم کے سامنے تندرست آدمی کی صورت اختیار کر لی۔ مریم بولی، میں تجھ سے رحمان کی پناہ لیتی ہوں، میرے قریب نہ آ اگر تو متقی ہے۔ جبرائیل نے کہا، اے مریم، اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تمہیں پاک بیٹا دوں۔ مریم بولی، کیوں کر میرے لیے لڑکا ہو سکتا ہے، حالانکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں، اور نہ میں بدکار ہوں۔ جبرائیل نے کہا، یوں ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں اور اپنی طرف سے رحمت، اور یہ فیصلہ کیا ہوا کام ہے۔ تو مریم نے اسے اپنے پیٹ میں لے لیا، پھر اسے لیے ہوئے ایک دور مقام پر چلی گئیں۔ پھر انہیں درد ذہ کھجور کے ایک درخت کی طرف لے آیا، کہنے لگی، اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ تو درخت کے نیچے سے فرشتے نے انہیں پکارا کہ اے مریم، غمگین نہ ہو، بے شک تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک نہر جاری کر دی ہے، اور کھجور کا تنا اپنی طرف ہلاؤ تو وہ تم پر تر و تازہ پکی کھجوریں گرائے گا، تو کھاؤ اور پیو، اور فرزند جمیل سے اپنی آنکھ ٹھنڈی رکھو۔ بس اگر کسی آدمی کو دیکھو تو اشارے سے کہہ دو کہ میں نے رحمان کے لیے خاموشی کے روزے کی نظر مانی ہے، تو آج میں ہرگز کسی آدمی سے گفتگو نہ کروں گی۔ پھر وہ اسے گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں۔ وہ بولے، اے مریم، یقیناً تو بڑی عجیب چیز لائی۔ اے ہارون کی بہن، تیرا باپ برا آدمی نہ تھا اور نہ تیری ماں بد چلن تھی۔ تو مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس سے پوچھو۔ وہ بولے، ہم اس سے کیسے بولیں جو ابھی گود میں بچہ ہے؟ بچے نے فرمایا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا، اور اس نے مجھے برکت والا بنایا میں جہاں بھی ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور میری والدہ کے ساتھ مجھے نیکی کرنے والا بنایا، اور مجھے متکبر نافرمان نہیں کیا، اور مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں اور جس دن اٹھایا جاؤں۔ یہ ہیں عیسیٰ مریم کے بیٹے، ہم حق بات فرماتے ہیں جس میں یہ شک کرتے ہیں۔ اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ پاک ہے، جب کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس سے یہی فرماتا ہے کہ ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اور بے شک اللہ رب ہے میرا اور تمہارا،
تو اسی کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ ابن مریم کی اس تعلیم کے بعد پھر نصارہ کی جماعتیں آپس میں مختلف ہو گئیں، تو تباہی ہے کافروں کے لیے قیامت کے بڑے دن کی حاضری سے۔ کیا عجیب سنتے ہوں گے اور کیا عجیب دیکھتے ہوں گے جس دن وہ ہمارے پاس حاضر ہوں گے، لیکن آج ظلم کرنے والے کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور اے حبیب، آپ انہیں پشیمانی کے دن سے ڈرائیے جب کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور اب وہ غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ بے شک ہم ہی وارث رہیں گے زمین کے اور جو کچھ اس پر ہے، اور وہ سب ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور اے محبوب، کتاب میں ابراہیم کو یاد کیجیے، بے شک وہ صدیق تھے نبی۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، کیوں ایسی چیز کو پوچھتا ہے جو نہ سنے اور نہ دیکھے اور نہ تیرے کچھ کام آئے؟ اے میرے باپ، بے شک میرے پاس وہ علم آیا جو تیرے پاس نہیں آیا، لہٰذا تو میری پیروی کر، میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ اے میرے باپ، شیطان کی پوجا نہ کر، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ اے میرے باپ، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان کا عذاب پہنچے، پھر تو ہو جائے شیطان کا ساتھی۔ اس نے کہا، کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیرتا ہے اے ابراہیم؟ بے شک اگر تو باز نہ آیا تو میں یقیناً تجھے سنگسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے بے تعلق ہو جا۔ فرمایا، بس تجھے سلام، پھر بھی عنقریب میں تیرے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ اور میں چھوڑتا ہوں تم سب کو اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، اور میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ امید ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کر کے بے نصیب نہ رہوں گا۔ پھر جب وہ الگ ہوئے ان سے اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے، اور ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا اور انہیں اپنی رحمت عطا کی، اور ہم نے ان کے لیے دنیا میں نہایت بلند ذکر جمیل رکھا۔ اور اے حبیب، کتاب میں موسیٰ کو یاد کیجیے، بے شک وہ چنے ہوئے تھے اور رسول تھے نبی، اور انہیں ہم نے طور کی داہنی جانب سے ندا فرمائی، اور ہم نے انہیں اپنا رازدار بنانے کے لیے قریب کیا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون نبی عطا فرمائے۔ اور اے حبیب، کتاب میں اسماعیل کو یاد کیجیے، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے اور رسول تھے نبی، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور اپنے رب کے نزدیک بہت پسندیدہ تھے۔ اور اے حبیب، کتاب میں ادریس کو یاد کیجیے، بے شک وہ صدیق تھے نبی، اور ہم نے انہیں بلند مکان پر اٹھا لیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں میں سے، آدم کی اولاد سے، اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد سے، اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت کی اور چن لیا۔ جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ سجدہ کرتے اور روتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں ضائع کی اور اپنی خواہشوں کے پیچھے لگے، تو عن قریب وہ غی کے گڑھے میں پہنچیں گے۔ مگر جنہوں نے توبہ کی اور وہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا۔ ہمیشہ رہنے کے باغ جن کا غیب سے وعدہ فرمایا رحمان نے اپنے بندوں سے، بے شک اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ وہ اس میں فضول بات نہ سنیں گے مگر سلام، اور اس میں ان کا رزق ہے صبح اور شام۔ یہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے کریں گے جو پرہیزگار ہو۔ اور ہم فرشتے نہیں اترتے مگر آپ کے رب کے حکم سے، اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے درمیان ہے، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں۔ رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، تو اس کی عبادت کرو اور اس کی بندگی پر ثابت رہو۔ کیا اس کے نام کا کوئی دوسرا جانتے ہو؟ اور انسان کہتا ہے، کیا جب میں مر جاؤں گا تو ضرور عنقریب زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں کہ ہم نے اس سے پہلے اسے پیدا کیا اور وہ کچھ نہ تھا؟ تو آپ کے رب کی قسم، ہم ضرور انہیں اور شیطانوں سب کو جمع کریں گے، پھر انہیں جہنم کے آس پاس اس حال میں ضرور حاضر کریں گے کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے پڑے ہوں گے۔ پھر یقیناً ہر گروہ سے ہم ضرور نکال لیں گے جو ان میں رحمان پر سب سے زیادہ سرکش ہوگا۔ پھر بے شک ہم خوب جانتے ہیں جو اس آگ میں داخل ہونے کی زیادہ سزاوار ہیں، اور تم میں سے کوئی نہیں مگر وہ ضرور دوزخ پر گزرے گا۔ آپ کے رب پر یہ بات قطعی فیصلہ کی ہوئی ہے۔
پھر ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جو پرہیزگار ہوئے، اور ظالموں کو اس میں ہم گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اور جب ان پر ہماری چمکتی ہوئی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں، دونوں میں سے کون سی گروہ کا مقام اچھا ہے اور کس کی مجلس بہتر ہے؟ اور ان سے پہلے ہم نے کتنے اہل زمانہ کو ہلاک کر دیا، وہ سامان میں ان سے بہتر تھے اور ظاہری آرائش میں بھی۔ فرمائیے، جو گمراہی میں پڑا ہوا ہو پھر رحمان اسے خوب ڈھیل دے، یہاں تک کہ جب وہ اس چیز کو دیکھے جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے، یا عذاب اور یا قیامت، تو عنقریب وہ جان لیں گے کہ کس کی جگہ بری اور لشکر کمزور ہے۔ اور جن لوگوں نے ہدایت پائی، اللہ ان کی ہدایت کو زیادہ کر دیتا ہے، اور باقی رہنے والے نیک کام آپ کے رب کے نزدیک ثواب میں بہتر ہیں اور انجام میں بھی بہتر۔ تو کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا اور کہنے لگا کہ مجھے ضرور مال اور اولاد ملیں گے؟ کیا وہ غیب کو جھانک کر آیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اب ہم لکھیں گے جو کچھ وہ کہتا ہے، اور ہم اسے بہت لمبا عذاب دیں گے، اور ہم ہی اس چیز کے وارث ہوں گے جو وہ کہہ رہا ہے، اور وہ ہمارے پاس تنہا آئے گا۔ اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے کہ وہ ان کے مددگار ہو جائیں۔ ہرگز نہیں، عنقریب وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ کیا آپ نے نہ دیکھا کہ ہم نے کافروں پر شیطان بھیجے، وہ انہیں ہر وقت کفر پر اکساتے رہتے ہیں؟ تو آپ ان پر جلدی نہ فرمائیں، ہم تو صرف ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں۔ جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف معزز مہمان بنا کر اکٹھا کریں گے، اور ہم مجرموں کو جہنم کی طرف ہانک کر لے جائیں گے، اس حال میں کہ وہ پیاسے ہوں گے۔ وہ لوگ شفاعت کے مالک نہیں مگر وہی جنہوں نے رحمان سے عہد لے لیا ہے۔ اور کافر بولے کہ رحمان نے اپنی اولاد بنا لی۔ بے شک تم بہت ہی بھاری بات لائے، قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں اور زمینیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور پہاڑ کانپتے ہوئے گر جائیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا، اور رحمان کی شان نہیں کہ وہ اپنے لیے اولاد بنائے۔ آسمانوں اور زمینوں میں کوئی نہیں مگر رحمان کی بارگاہ میں بندہ ہونے کی حالت میں حاضر ہوں گے۔ بے شک اللہ نے ان کو شمار کر لیا ہے اور ایک ایک کر کے ان کو گن رکھا ہے، اور قیامت کے دن ان میں سے ہر ایک اس کے حضور اکیلا حاضر ہوگا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، عنقریب رحمان ان کے لیے اپنے بندوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ تو ہم نے یہ قرآن آپ کی زبان میں اسی لیے آسان کر دیا کہ آپ اس کے ذریعے پرہیزگاروں کو خوشخبری سنائیں اور اس کے ذریعے جھگڑالو قوم کو ڈرائیں۔ اور ہم نے ان سے پہلے کتنے ہی اہل زمانہ کو ہلاک کر دیا، کیا آپ ان میں سے کسی کو دیکھتے ہیں یا کسی کی آہٹ سنتے ہیں؟